رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، کیوں دی ہے، کس کس کو کیا فضیلت دی ہے، اس کے متعلق پڑھا۔ آگے آج ہم آیت الکرسی کے بارے میں پڑھیں گے، آیت الکرسی کی پوری تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آیت الکرسی کی اتنی زیادہ اہمیت اس لیے ہے کیونکہ یہ آیت قرآن کریم کی ان چند آیات میں سے ہے جن میں توحید کی مفصل تعلیمات بیان کی گئی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کا یہ جامع بیان ہے۔ آیت الکرسی کی یہ عظمت اور حقیقت ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا مسلسل ذکر کی لذتوں سے سرشار ہوتا رہتا ہے، اور وہ شخص اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور جو شخص رات میں آیت الکرسی پڑھ کر سو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو پوری رات اس کی شیطان کے شر سے حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ شخص اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی موت کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں آ سکتی، اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو چلیے آج آیت الکرسی کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، جس سے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے؟ یعنی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کون ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی اور صفت کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور اس کی صفت کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی برابری کرنے والا، اس کا کوئی ساجھی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ معبود برحق ہے۔ اور دوسری بات کہ وہ زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آتی ہے، وہ سب کا تھامنے والا، سب کو وہی تھاما، چاہے وہ زمین کی چیزیں ہوں چاہے آسمان کی چیزیں ہوں، ہر چیز کا تھامنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ ہمارا رب اور کیسا ہے؟ تو ہمارا رب وہ ہے جس سے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ انسانی فطرت ہوتی ہے کہ انسان کو نیند آ جاتی ہے، تھک جاتا ہے، لیکن ہمارا رب ایسا ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، اور زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اسی کی ملکیت ہیں۔ جتنی بھی چیزیں زمین اور آسمان میں ہیں سب اس کے انڈر ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں، وہ جیسا چاہے اپنے مخلوق کے ساتھ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی۔ اس کے بعد بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ یعنی اس آیت کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی بولنے کی، اور دوسری بات یہ کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، جیسا کہ بعض بدعقیدہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے ولی، ہمارے پیر، ہمارے مرشد ہمارے لیے ہماری سفارش کریں گے۔ تو اس آیت نے بتا دیا کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ ہاں سفارش ہوگی، لیکن وہ شخص کرے گا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم سفارش کرو،
اور جس کے لیے فرمائیں گے اس کی سفارش کرنی ہوگی، یعنی اپنے مرضی سے کسی کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ صرف اہل توحید کے لیے سفارش کروائیں گے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صرف وہی سفارش کرے گا، اور جس کے لیے فرمائیں گے صرف وہ اسی کے لیے وہ سفارش کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب جانتا ہے، جو کچھ آگے ہے، جو پیچھے ہے، جو دائیں ہے، جو بائیں ہے، جو اوپر ہے، جو نیچے ہے، جو ظاہر ہے، جو پوشیدہ، ہر چیز کا اس کو علم ہے، اس کو ہر ایک چیز کی خبر ہے۔ یہ وہ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے جس کو جتنا چاہے اتنا عطا کرتا ہے، گویا کہ علم ایک سمندر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا۔ یہاں پر کرسی سے مراد بعض لوگوں نے قدم رکھنے کی جگہ کو، بعض لوگوں نے قدرت اور علم کو رکھا ہے، بعض لوگوں نے قدرت اور عظمت کو رکھا ہے، بعض لوگوں نے بتایا اس کے معنی علم کے ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک بادشاہی، اور بعض لوگوں کے نزدیک عرش مراد ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں محدثین اور سلف نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات جس طریقے سے بیان کی گئی ہیں، ہمیں ویسے ہی بغیر کوئی تعویل، بغیر کوئی کیفیت بیان کیے ہوئے ہمیں ان پر ایمان لانا ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کرسی کیسی ہوگی، وہ کیسا ہوگا، تو یہ تمام چیزیں یہ واللہ عالم، اس کی کیفیت ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہمیں اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات بتائے ہیں، یاسین، نون، یہ تمام چیزیں یہ حروف مقطعات ہیں۔ تو اب اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کیا مراد لینا چاہتا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا ہے، بس ہمیں بتایا کہ ایسے ہی پڑھ لو۔ تو لہٰذا ہمیں اس کی تحقیق کرنے کے بجائے ہمیں اس کو ویسے ہی پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں گئے، اگر اس کی تفصیل میں گئے اور اس کی وضاحت جاننی چاہیے، تو ہم اپنے ایمان سے نکل جائیں گے۔ اب یہاں پر بھی جو کرسی بتائی، تو اس کی کرسی کیسی ہوگی، اس کی کیا کیفیت، یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو بس ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، اور پھر اس کے بعد ہمارا حساب و کتاب لیں گے، اور اس کے بعد وہ اللہ ان کی حفاظت کرنے سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ یعنی انسان کو کیا ہوتا ہے کہ انسان کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ وہ تھکتے ہیں کام کرتے ہوئے، نہ ہی وہ اکتاتے ہیں، بلکہ وہ دنیا اور آسمان، جتنے بھی آسمان اور زمین جتنے بھی ہیں مخلوق، سب کو وہ ہر ایک کی اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں، ہر ایک کی دعائیں پوری کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں پوری کرے، لیکن ہر ایک کی سنتے، ہر ایک کی پوری کرتے ہیں، اور ہر جگہ میرا رب موجود رہتا ہے۔ تو یہ اس کی صفت ہے، اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی کے کرشمے، کہ اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، اور دوسری بات کہ یہ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی آیت الکرسی کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اپنے روزمرہ کے معمولات میں اس کو شامل کریں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت الکرسی کو رات میں پڑھنے اور اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں آیت الکرسی کے فائدوں سے سرشار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی لذتیں محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔